اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة علی وصیہ ولیہ باب الحکمہ مولانا موثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ایک سوال پڑھیں محمد وعلی محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین اور خصوصاً جناب آصف حسین افلاق حسین، شہزاد حسین ولد افتخار حسین اور سالم عباس ابن صابر حسین اور کاظم علی خان صاحب امروہہ اور شاہ عباس ابن شاداب رضا صاحب عزیزان محترم، گفتگو سے قبل ہم ایک بات کہتے ہیں اور خاص کر نجف ہند جو بھی برا میں یہ بات میں اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں. خطابت مجھ سے نہیں آتی، خطابت میں نہیں کر سکتا، لیکن متعدد معصومین کی روایت ہمارے پاس ہے کہ جو میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، جو عالموں میں سے جو کوئی شخص علم رکھتے ہوئے اپنی قوم کی اصلاح نہ کرے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو اس نے اپنی کرسی جہنم میں ریزرو کی. تو میں اپنی کرسی کو ریزرو جہنم میں کرنا نہیں چاہتا، اور میری تمام تر گفتگو جو مجلس کے ذریعے آپ تک پہنچے گی وہ صرف میری اصلاح کے لیے ہیں، اصلاح نفسی کے لیے ہیں، تمام سامعین کی تذکیر و یاد دہانی کے لیے. خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. دیکھیے آج کے حالات آپ کی نگاہ میں ہیں، میری نگاہ میں ہیں کہ ہم میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، میرا تھوڑا سا مقدمہ سن لیجیے، کہ بگھار تڑکا اس وقت مفید ثابت ہوگا جب دال ہوگی، جب دال نہ ہو تو تڑکا کسی کام کا نہیں ہوگا. مثلا میں نے دال تو بنائی نہیں اور اس کی تیاری کرنا شروع کی. سوال جو اللہ کے ہوگا وہ واجبات کا ہوگا، اور واجبات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حجاب ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو واجبات میں ہیں. ابا کی زندگی میں ابا کو کوئی پھل نہ کھلانے والے مولانا کاظم اور ابا کی حیات کے بعد 50 رنگ کے پھل پہ فاتحہ دلانے والے سے کوئی فائدہ. اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر، اللہ بے شک اللہ تغیر واقع نہیں کرتا. کس میں؟ اس قوم میں جو قوم اپنے آپ اپنے اندر تغیر واقع نہ کرے. اچھا میرا کیا حال ہے؟ متعدد معصومین کی روایات ہیں، احادیث ہیں، مختصر کرتا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، رسموں کا رہ جائے گا. قرآن نبی سے شکایت کرے گا کہ تیری امت نے، تیرے چاہنے والوں نے مجھے محجورہ کر دیا، چھوڑ دیا، مجھے نہیں پڑھا. میرے ایک استاد ہیں خداوند عالم، ان کو رہائی دے قید خانے سے
آیت اللہ سید جعفر علوی قید خانے میں سعودی عرب کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اس وقت میڈیکل اسٹور بنا رکھا ہے، درد ہوا تو میڈیکل اسٹور گئے، پیراسیٹامول ٹیبلیٹ لے آئے، داڑھ میں تکلیف ہوئی تو ایموکسیسلین لے آئے۔ وہی قرآن کا حال ہے کہ جب ضرورت پڑی تو یاسین شریف پڑھ لی، جب ضرورت پڑی تو اور کوئی سورہ پڑھ لیا۔ دیکھیے قرآن صامت شکایت کرے گا اور قرآن ناطق بھی شکایت کرتا ہے، میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر میں پہلے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات میری آپ تک پوری پہنچ جائے۔ صرف تذکیر و یاد دہانی کے لیے آپ حضرات کی گفتگو صرف میرے لیے ہے، تاکہ کل اگر میں کسی گناہ میں شریک ہو رہا ہوں تو یہ سوچ کے بچ جاؤں کہ نجف ہند میں نے خطاب کیا تھا کہ ایسا نہ کرنا اور میں خود کر رہا ہوں۔ آپ کی تذکیر کے لیے یاد دہانی کروں، میں دعویٰ کرتا ہوں، تمام شیعہ حضرت کرام دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، مگر بیٹا اس وقت ہوگا، بھائی اس وقت ہوگا، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ میرے بھائی، مگر میرا کردار اس لائق نہیں کہ یہ مجھے بھائی کہیں۔ جب میں اپنا کردار اس لائق کر لوں، اب دیکھیں میں کہتا ہوں میں سید زادہ، میں نبی زادہ، میں علی کا بیٹا، میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا، مگر کیا کبھی ادھر سے کوئی ایسا جملے آیا کہ یہ میرا بیٹا؟ کیا میں نے اپنے کو ایسے سنوارا جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں زبان سے دعوت خیر نہ دو۔ اب بتائیے دعوت کوئی سی بھی ہو، خیر کی ہو، شر کی ہو، کھانے کی ہو، وہ زبان سے دی جاتی ہے۔ امام سے کسی نے دریافت کیا مولا دعوت تو زبان سے دی جاتی ہے، تو آپ کے چوتھے آقا نے فرمایا دیکھو اپنے آپ کو نماز و روزہ و اخلاق سے ایسے مزین کر لو کہ دیکھنے والا تم سے ہدایت لے، خیر کی ہدایت لے۔ اور متعدد واقعات روایات ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے معصومین کو دیکھ کر گرجا گھر میں کھڑے ہوئے بڑے بڑے پادری نیچے آ کے ہاتھ چومتے تھے، مگر میں پڑھ کے خوش ہوتا ہوں، آپ سن کے خوش ہوتے ہیں، عمل میں بھی نہیں۔ خدا نخواستہ آپ حضرات نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، عمل میں نہیں، عمل مجھ سے نہیں آتا۔ ہمارا حال ہے کیا؟ حال یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کو نبی نے یہ کہا کہ یہ ہم میں سے ہے، دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے، مگر نبی اعظم نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اس جناب سلمان نے خواب دیکھا، اور اس کے بعد آپ کی یہ مقدمہ پیش لفظ ختم، اس کے بعد گفتگو کرتا ہوں۔ خواب یہ تھا، جو وقت کم ہے، خواب دیکھا، اور ایسا خواب دیکھا کہ نبی کا یہ صحابی کہ جس کو درجے 10 درجوں کا علم تھا، 9 کا علم تھا، جو نبی جس کو یہ کہتے تھے یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، مجھے نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا کردار ہی نہیں ہے ایسا، مگر سلمان کو کہا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ اچھا دیکھیے خواب سب کے ٹھیک نہیں ہوتے، میرا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، مگر متقی مومن ان کے خواب درست ہوتے ہیں۔ نماز فجر میں مسجد نہیں آتا مثلا، مگر اس زمانے میں سلمان مسجد نبوی آتے تھے۔ آ گئے، نبی کو سلام کیا، نبی نے آج الگ انداز سے جواب دیا، مسکرا کے تھوڑا سا۔ سلمان سمجھ گئے ظاہر سی بات ہے چہاردہ معصومین ہمارے پاس ایسی شخصیات ہیں کہ ان کو سب کچھ علم ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ میں اپنے والد سے چھپا سکتا ہوں کوئی برا کام، دیوار کے پیچھے کر سکتا ہوں، پردے کے پیچھے کر سکتا ہوں، نبی وہ اولاد نبی سے نہیں چھپا سکتا۔ لہٰذا نبی کے پاس آئے، نبی نے کہا اچھا نماز پڑھ لو۔ کہا نہیں نبی اللہ خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ کہا نماز پڑھ لو۔ میں ہوتا تو ہو جاتا۔ سلمان تھے، نماز فجر ختم ہو گئی، تعقیبات ختم ہو گئے۔ اب دیکھیے خدا نہ خواستہ میں اس میں سے نہ ہوں، چونکہ بولنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ جناب سلمان کہتے ہیں یا نبی اللہ تعبیر بتا دیجئے۔
کہا تعبیر جب بتاؤں جب خواب بتاؤ. کہا قبلہ آپ کو پتہ بتا دیجئے. رسول کو علم تھا. اب سلمان کہتے ہیں کہ نبی اللہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک نہایت ہی بیش قیمتی کپڑا جس میں تمام رنگ موجود ہیں، مخمل کا ہے، بہت اچھا رنگدار ہے، نرم ہے، اس پہ ہر رنگ موجود ہے، آسمان سے لٹکایا جا رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ جو چاہے مکمل لے لے. کہ پھر پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہ اے نبی اللہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے کوئی کاٹنے کا آلہ، کینچی سے ہم کہہ رہے ہیں، آلہ لاتا ہے اور اپنے مطلب کا رنگ جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ رنگ لے لیتا ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا یہ کپڑا جس میں ہر رنگ موجود ہے، جو مخمل کا ہے، نرم ہے، بیش قیمتی ہے، یہ ہے اسلام. کہ نبی اللہ یہ آخری دوسرا والا فعل جو کاٹنے والا ہے، کہ کچھ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے مطلب کا اسلام لے لیں گے، باقی کو اب خدا کرے میں اس میں سے نہ ہوں، باقی کو چھوڑ دیں گے. اب دیکھیے نبی نے اس واقعے سے، اس خواب سے جناب سلمان فارسی کے ہمیں یہ بتا دیا کہ آنے والا زمانہ ایسا آئے گا. اب میں نے آپ سے عرض کیا، میں آپ سے عرض کر چکا، اب میں آیت پر آتا ہوں. بے شک اللہ اس قوم میں تغیر واقع نہیں کرتا کہ جو قوم اپنے افعال کو، اپنی برائیوں کو خود دور نہ کرے. تو یہی اچھائیاں ہیں میرے اندر کہ میں صرف نام حسین لوں یا حسین علیہ السلام کو مانوں، حسین علیہ السلام کی نہ مانوں. بات اس وقت ہے جو مولا کی مانوں. ورنہ یاد رکھیے میں چاہتا تھا کچھ اور پڑھوں، مگر 7 اماموں سے واقعات میرے پاس ہیں، ابھی اسی وقت پڑھ سکتا ہوں. 7 اماموں نے اپنا چہرہ گھما لیا جب ان کے پاس بہت 5 ملکوں سے لوگ آئے. ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. ملک شام، یمن اور 5 ملکوں میں اعلان ہوا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ ہم اپنے آقا کی زیارت کو جائیں گے. اس زمانے میں روایت کہتی ہے، 2 روایتیں ہیں، 60,000 اور 7,000. میں عربی ختم کرتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا. 60,000 یا 7,000 لوگ جمع ہوئے کہ ہم امام صادق کی زیارت کو مدینہ پہنچیں گے 5 ملکوں سے. یہ والا زمانہ نہیں ہے جو پلین بھی ہے اور ٹرین بھی ہے اور اے سی بھی ہے، سب انتظامات ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا بھائی ہے، تو کیا آپ دروازہ بند کر لیں گے؟ تو کوئی گمان کر سکتا ہے کہ کریم ابن کریم امام صادق، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ مگر جب یہ 60,000 یا آیت اللہ سید محمد تقی مدرسے فرماتے ہیں 7,000 مان لیں، 7,000 لوگ جب مدینہ پہنچے اور یہ 6 دن امام کے دروازے پر دستک دیتے رہے، تو امام یہ کہتے رہے الان ما عندی وقت، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. یہ جا کے بار بار کہتے تھے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کی زیارت کو آئے ہیں، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. 7واں دن آیا، آپس میں چیما گوئیاں، باتیں ہونے لگی، اپنے وطن جائیں گے، ملکوں کو لوٹ کے جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو ان کے امام نے اس لائق نہیں سمجھا. بزرگ پھر بزرگ ہوتا ہے، مثال دی جاتی ہے بزرگ کو ڈھول میں سل لیا جاتا ہے. ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے، ایک عالم کھڑا ہوا ہے، دیکھو آج ہم جائیں گے تم مت جانا. وہ پہنچا، اس نے جملے بدل دیے. ابھی تک جملے یہ تھے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کی زیارت کیوں آئے ہیں، لہذا امام نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. اب ایک بزرگ پہنچا، دخل الباب کیا. مگر بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں، آپ اس امام کے ماننے والے ہیں کہ 6 دن ملنے کا وقت نہیں دیا، مگر 6 دن امام صادق نے کھانا کھلایا،
رہنے کا، رہائش کا مکمل انتظام امام نے کیا 6 دن، 7ویں دن بھی کیا۔ جب یہ 7ویں دن شخص پہنچا اس نے کہا مولا جینا لے زیارتکم و نحن محبیکم، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو امام نے فرمایا الان جئتم بالحق، اب حق پر آئے ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ امام نے کہا فلاں وقت پر فلاں جگہ آ جاؤ۔ اچھا 7,000 مان لیں، 60 نہ مانے تو مجمع ہوتا ہے 7,000 کا، 60,000 کا۔ ایک وقت معین کر دیا گیا، معین وقت پر تمام لوگ وہاں پہنچے اور نبی کا یہ لال، نبی کا ڈریس، نبی کا لباس پہن کر اس جگہ پر پہنچا۔ اور تشریح اسلامی آیت اللہ سید محمد تقی مدرسی کی اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں فرمایا حل تعرفون شیعتنا، کیا تم ہمارے شیعوں کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں یا نبی، اے نبی کے بیٹے ہم نہیں جانتے، آپ سے بہتر کو ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر 70 صفات امام نے بیان کی، 70 صفات، اور جس کی پہلی صفت کیا تھی؟ صلۃ الرحم، اس بھائی پہ حق، باپ کا بیٹے پہ، بیٹے کا بھائی پہ جو میں ادا نہیں کرتا۔ اگر مجھے حقیقی شیعہ بننا ہے تو پھر مجھے کم سے کم پہلی صفت پہ تو عمل کرنا ہوگا، اور پہلی صفت مجھ سے بہت دور چلی گئی ہے۔ اور تغیر جب ہی واقع ہوگا کہ جب میں صفتوں کو اپنے پاس لے آؤں۔ مگر حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ جو بھی پورا آنا ہے، نجف ہند آنا ہے، مولا کی زیارت کرنا ہے، مگر میں ایک مرجے کا آپ کو ایک سوال معلوم کرتا ہوں، ان سے بڑی کوئی شخصیت ہے نجف ہند؟ مولا کائنات سے کوئی بڑی شخصیت ہے؟ تو کیا مولا کائنات کے پاس آ کے میں ان کو وارننگ دیتا ہوں، یا مولا کائنات کے پاس آ کے میں اپنی غلطیوں کا اظہار کرتا ہوں؟ دیکھیے مولا کائنات نے، مولا کائنات کی اولاد نے یہ کہا کہ حجاب کرو، داڑھی رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اس لیے امام باقر فرماتے ہیں لیسا من شیعتنا الا من اتقى اللہ، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جو متقی نہ ہو۔ واللہ لیسا من شیعتنا، اللہ کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ من ینتہی التشیع، جو شیعت کا لبادہ اوڑھ لے۔ اور پھر امام نے فرمایا من کانا مطیعا للہ فہو لنا ولی، جو اللہ کا مطیع فرما بردار ہے وہ ہمارا دوستدار ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں، جب امام معصوم ہمارا کہے تو بات جناب آدم سے شروع ہوتی ہے اور امام منتظر تک ختم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی امام نے کہا ہمارا تو بات جناب آدم سے جائے گی، شروع ہوگی، اور امام منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک یہ بات آئے گی۔ اور اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ کہا من کانا عاصیا للہ فہو لنا عدو، اور جو خدا کا نافرمان ہے اللہ کی قسم وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو آج ہم یہ تہیہ کریں کہ مولا کے دشمنوں سے بیزاری کرنا ہے، مولا کے دشمنوں سے دور رہنا ہے، مولا کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا ہے، ورنہ عزیزو حال وہ ہوگا جو دوسری لوگوں کا ہوا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی کیا خطا، میں نام نہیں لیتا کسی کا، نام لینا مرسی پسند بھی نہیں ہے مجھے، کہ ان لوگوں کی کیا خطا ہے؟ یہی جو آپ مرسی ابھی سن رہے تھے، شہزادی پر ظلم کرنے والے، کیا ہے؟ شہزادی پر ظلم کیا، شہزادی کا حق چھینا، یعنی غاصب تھے۔ تو غاصب پر لعنت ہونا چاہیے، مگر لعنت اور سلام ایک ایسی چیز ہے جو مستحق پہچانتی ہے۔ اگر میں نے کہا کہ غاصب پر لعنت، تو غاصب جانتی ہے کہ مولانا نے بھی غصب کر رکھا ہے، تو لعنت ادھر کو آئے گی، لعنت ادھر کو بھی آئے گی۔ وہی سلام کا مسئلہ ہے، میں نے کہا سلام ہو اہل بیت پر، تو سلام اس پر آئے گا جو سلام کے لائق ہوتا ہے۔ میں بس آپ کی بات کو، بہت تمیز زیادہ ہو گئی، بات تمام کرتا ہوں اور آپ کو لے کے چلتا ہوں جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ قرآن یہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا،
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام نے بھی ہم سے کوئی ایسا شکوہ کیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو مجھ سے ہوتا ہے اکثر؟ دیکھیے، رقے کے رہنے والے ایک راوی ہیں جن کو کہتے ہیں داؤد رقی، میرا نوگامی لگایا جاتا ہے مجھ کو، داؤد رقی، امام صادق کے زمانے میں ہوتے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ داؤد رقی لکھتے ہیں کہ میرے 2 بھائی تھے، ہم 3 بھائی تھے، ہمارا چھوٹا بھائی بیمار تھا، لاغر تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا، قریب تھا کہ موت آ جائے، مگر رقے میں، سیریا میں اس کی تمنا یہ تھی کہ امام صادق کی زیارت کر لے۔ امام صادق کے زمانے میں بیماری کے عالم میں اس نے یہ چاہا کہ مولا کی زیارت کے لیے گھر سے نکلیں۔ داؤد رقی لکھتے ہیں کہ میرے 2 بھائی، ایک جو صحیح تھے وہ، اور ایک جو لاغر تھے، بیمار تھے، وہ رقہ سے چلے، شام سے چلے، ملک شام سے چلے مدینہ کے لیے۔ راستے میں صحرا تھا، جب صحرا میں پہنچے پانی ختم ہو گیا۔ عرب کی شدت میں، گرمی کی شدت، صحرا میں پانی ختم ہوا، اور ان کے بڑے بھائی کو لگا کہ اب میرا چھوٹا بھائی بیماری سے نہیں، پیاس سے مر جائے گا۔ اچھا، ایک کام آپ بھی کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، سب شیعان حضرہ کارا کرتے ہیں، اور کرا کیجئے، امام زمانہ سے سرگوشیاں کیجئے، باتیں کیجئے، اپنی حاجتیں مانگیے، امام کو یاد کیجئے، اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ میں اگر ایک لحظے کے لیے تمہیں فراموش کر دوں، ایک لحظے کے لیے، تو زمانہ تمہیں کاسف معقول کر دے گا، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند۔ امام ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے، مگر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں امام کو بھول جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب اسے، میرے بھائی کو ایسا لگا کہ میرا بیمار بھائی مر جائے گا یا مرنے والا ہے، تو اس نے تیمم کیا، مصلی بچھایا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اپنے زمانے سے استغاثہ کیا۔ استغاثے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ استغاثہ کر لیجئے۔ آپ نجف ہند میں بیٹھیں، ان کو پکار کے دیکھیے، نجف اشرف سے آ جائیں گے، ٹھوکر لگے گی، آپ یا علی بعد میں کہیں گے، پہلے آ کے آپ کو سنبھال لیں گے۔ زمانے کا امام بھی یہی کرتا ہے۔ داؤد رقی کے بھائی نے استغاثہ کیا، بھائی ایسا تھا کہ ختم ہو چکا تھا، انہوں نے دیکھا کہ صحرا سے کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے، گھوڑ سوار آیا، ان کو ایک درخت کی چھال دی، کہ بھائی پریشان ہو، پیاسا ہے بھائی کا، ہاں، کہ یہ درخت کی چھال اپنے بھائی کے دہن میں دے دو، آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان کیا نہیں کرتا، انہوں نے وہ درخت کی چھال لی اور اپنے بھائی کے دہن میں دے دی۔ بھائی اٹھ بیٹھا، اور بھائی کو مدینہ پہنچنے کے بعد بھی پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ دیکھیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم میں تغیر واقع نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر خود تبدیلی واقع نہ کرے، خود اپنی اصلاح نہ کرے۔ دیکھیے، واجبات ضروری ہیں، واجبات پر عمل نہ کیا جائے تو پھر قرآن یہ کہے گا کہ مجھے تیرے چاہنے والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ کہیں امام قرآن سامت یہ کہے گا، قرآن آتی کی مطلب آپ کی بات پہنچاتا ہوں، چھال رکھی، ٹھیک ہو گئے، اس صحرا سے روزے پہ پہنچے، نبی کے روزے سے نبی کے بیٹے کے گھر پہنچے، کھانا کھایا، اور اس کے بعد جب قدم بوسی کر لی اور یہ چاہا کہ امام کو رخصت کہیں، الوداع کہیں، تو امام نے روک کے کہا، اے داؤد کے بھائیو، تم نے ہمیں صحرا میں یاد کیا تھا، ہم نے صحرا میں تمہیں کچھ بھیجا تھا، لاؤ وہ درخت کی چھال ہمیں واپس کر دو۔ کہنے لگے، قبلہ وہ تو خوشی کے عالم میں کہیں وہیں گر گئی، ہمیں اٹھانا یاد نہیں رہا۔ آپ کے چھٹے آقا نے فرمایا، یہی تو افسوس ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں یاد کرتے ہو، مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ہمیں بھول جاتے ہو۔ عزیزو، مصیبت پڑھنے پر ہم امام کو یاد کرتے ہیں، مصیبت کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ وقت کم لیجیے گا، آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں
اور دیکھیے اگر تغیر واقع کرنا ہے تو تغیر واقع کہاں سے ہوگا؟ بات بہت طویل ہے لیکن مختصر کرتا ہوں. اگر مجھے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے تو تبدیلی کہاں سے لائی جائے گی؟ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اس قول کو آپ نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچ کے بہت کچھ آیا تھا لیکن نہ طبیعت صحیح تھی اور نہ وقت میرے لیے مناسب تھا. میں سوچ کے بہت کچھ آیا تھا لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں. دیکھیے اگر مجھے تغیر واقع کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو مجھے میرے گھر میں ایسے مواقع فراہم ہیں کہ امام حسین مجھ سے راضی ہو جائیں گے، امام حسین مجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے، مولا کائنات مجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے، نبی کہیں گے یہ میرا لال ہے، سلمان منا اہل البیت کہنے والا مجھے اپنا کہے گا. مگر شرط ہے. شرط کیا ہے؟ میں بیان کرتا ہوں. میرے گھر میں ہے وہ شرط، مگر افسوس یہ ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے. دیکھیے اگر میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، اگر میں نے قرآن کی آیات کو دیکھ رکھا ہے تو میں کامیاب ہوں، کامران ہوں، سعید ہوں، خوشبخت ہوں، سب کچھ. شہزادی زہرا نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے، سعید ہے، کامران ہے جو مولا کائنات سے محبت کرے. آپ سب مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، سب کامیاب ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کامیابی ملے گی کیسے. میں مولا علی کے روضے سے آپ کو ایک پیغام یہ کہہ کے دینا چاہتا ہوں. اے مولا، آپ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ کے چاہنے والوں کو پیغام دے دوں، یاد دہانی کرا دوں، تذکیر کرا دوں. میں نے اپنا کام پورا کیا، تذکیر کرا دی، باقی آپ جانے، آپ کے چاہنے والے جانے. میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں. دیکھیے کربلا میں مراجع اکرام ہوتے تھے، نجف اشرف میں ہوتے ہیں. کربلا کے ایک مرجع نے ایک خواب دیکھا جس کو آیت اللہ دست غیب شیرازی، جن کی کتاب ہے گناہان کبیرہ، انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا، نقل کیا. کیا ہے؟ شیخ احمد ستمانی مرجع وقت ہے. دیکھیے ہماری اٹھانا بڑا آسان ہے، مگر گھر میں جو ہمارے ہاں گھر میں جو ہماری میں بیٹھنے والی ہے اس کا احترام کرنا، دیکھیے مجھے کہتے ہوئے بہت سی باتیں ڈر سے لگتا ہے، اس کا احترام کرنا بہت مسائل ہیں جو میں اندر بات کو لے آتا ہوں. بہت زیادہ مسائل ہیں. ہماری اٹھائیے، تابوت اٹھائیے، ضروری ہے، مگر اس شرط کے ساتھ اٹھائیے کہ اگر ہماری اٹھائی جا رہی ہے تو یاد رہے کہ شہزادی زہرا کا ایک بال کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. شہزادی زینب نے اگر شکایت کی تو شکایت یہی کی کہ میرا سر کھول دیا گیا. میں مصائبوں پہ نہیں آیا ہوں لیکن صرف یاد دہانی کے لیے آپ تک پہنچاتا ہوں. آیت اللہ احمد ستمانی نے مصائب پڑھ دوں گا یہیں سے انشاءاللہ. شیخ احمد ستمانی نے ایک خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ وہ مولا حسین کی زری پہ کھڑے ہیں. خداوند عالم آپ سب کی آنکھیں اس لائق کرے کہ آپ مولا حسین کی زری پہ جائیں اور مولا حسین کو دیکھیں. شیخ احمد جن کی تقلید ہوتی تھی، آیت اللہ احمد ستمانی نے خواب دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے اور جوان آنے کے بعد زری کے پاس کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ پر میرا سلام. تو زری سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا بنی، آپ کی دعا سے 9-10 سال سے میں بھی کربلا رہ رہا ہوں، جا رہا ہوں، نجف میں رہ رہا ہوں. یقین جانیے میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ زری سے آواز آتی ہو. مرجع وقت ہے. ایک مرتبہ اٹھے، اپنی خواب کے بارے میں سوچا اور سوچنے کے بعد مرجع نے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد روز اسی وقت پہ جب دیکھتے تھے کہ ایک ایسا شخص آتا ہے، ایسا جوان آتا ہے کہ جس کے لباس پہ غبار پڑی ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، بال عجیب سے ہیں، چہرے پر گرد جمی ہوئے. نبی اولاد نبی کسی کا لباس نہیں دیکھتے، تقویٰ دیکھتے ہیں. تقویٰ مہم ہے، اہم ہے، تقوی کو لے کے چلیے. لہذا مرجع وقت مولا حسین کی زری کے پاس پہنچے. اب سے 400 سے 600 سال پرانا واقعہ ہے.
جب زری کے پاس 6 سے 6 دن گزر گئے اور اس مرج وقت نے اس جوان کو نہ دیکھا کہ جو آ کے مولا حسین کو سلام کرتا تھا، زری سے وعلیک السلام یا بنی، میرے بیٹے کی آواز آتی تھی، 7ویں دن اس مرج وقت نے دیکھا لباس پوسیدہ ہے، گرد جمی ہوئی ہے۔ وہ جوان پھر آیا، آ کے اس نے کہا اے مولا علی اصغر کے بابا آپ پر میرا سلام۔ زری سے پھر آواز آئی وعلیک السلام یا بنی، اے میرے لاڈلے بیٹے تجھ پر میرا سلام۔ عزیزو آپ خود بتائیے یہ امامہ کہاں جائے؟ اگر آپ میں سے غیر معمم کوئی جو امامہ نہ لگاتا ہو ایسا کام کر لے کہ جو مولا علی آپ سے مخاطب ہو، مولا علی آپ سے بولیں، تو میں اس امامے کو کہاں لے کے جاؤں؟ اس لیے تو عمل تو آپ نے کیا ہے، فائدہ تو آپ نے اٹھایا ہے، قریب تو مولا کائنات کے آپ ہوئے ہیں، اس امامے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عزیزو آیت اللہ دست غیب شیرازی لکھتے ہیں کہ 1 ماہ گزر گیا مگر مرجع ہونے کی وجہ سے اتنی ہمت نہ جٹا پایا کہ جا کے اس کے قریب جا کے کہوں کہ بھائی آپ نے یہ ملکہ یہ منصب کیسے پایا کہ آپ کو امام جواب سلام دیتے ہیں۔ وہ 1 ماہ جب گزر گیا، یہ آیت اللہ دست غیب شیرازی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے سوچا چھوڑو، مرجع الگ چیز ہے، ان کی معرفت الگ چیز ہے، جاتا ہوں۔ پیچھے پیچھے اس جوان کے چلے، جا کر سلام و دعا کی، اور سلام و دعا کرنے کے بعد اپنے مدعے پر آئے۔ وقت بہت کم ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ مدعے پر آئے، کہا بھائی میں 1 ماہ سے دیکھ رہا ہوں ہر ہفتے آپ آتے ہو، مولا حسین آپ کو جواب سلام دیتے ہیں، اپنا لاڈلا اپنا بیٹا کہہ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ نے ایسا کون سا کام کیا؟ دیکھیے اگر میں ہوں تو 10 باتیں بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، مگر قرآن پہ نگاہ رکھنے والا تھا۔ کہنے لگا سر کو جھکا کے قبلہ اے مرجع دینی، اے آیت اللہ صاحب میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مگر مراجع کرام کے پاس، علماء حقہ کے پاس عرب میں ایران میں ایسے نسخے ہیں جو تیر بہدف ہیں، جو ہدف پہ جا کے لگتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی سید زادہ ہے اس سے کچھ معلوم کرنا ہے تو کہتے ہیں اے سید تیری دادی زہرا کا واسطہ یہ بتا دے۔ آپ کا یہ بیٹا جب کربلا میں کبھی ہوتا ہے تو لوگ امامہ دے کے کہتے ہیں اپنے دادا سے سفارش کر دینا، مگر میرا کردار ایسا نہیں ہے کہ دادا سے سفارش کروں، خدا آپ سب کے کردار کو ایسا بنا، لہذا سر کو جھکا لیا۔ یہ مرجع دینی تھے، وہ غیر سید تھے، کہنے لگے بھائی ایک بات کہوں؟ کہا ہاں۔ کہا تجھے اسی حسین کی اس ماں کا واسطہ جس کی پسلیوں میں میخ لگ گئی تھی، مجھے بتا دے یہ ملکہ کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگے قبلہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں لکھا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ دیکھیے ہم میں تبدیلی تغیر کہاں سے واقع ہوگا؟ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں کو، ماں اور باپ کو، والدین کو کیا نہ کہو؟ 2 حرف ہیں، اف تک نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ الف اور فے کا مجموعہ، لفظ نہیں ہے، 2 حرف ہیں۔ حرف کا مطلب کیا ہے؟ حرف کے میننگ کیا ہے؟ دیکھیے ابھی گرمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے کہ نہیں رہی؟ گرمی واقع ہے، گرمی واقع ہے، اور میں کہوں اف یہ گرمی، یعنی میرے والد غصہ کر رہے ہیں، میرے والدہ غصہ کر رہی ہیں، مگر قرآن نے کہا اف مت کہنا، اف مت کہنا۔ اگر اف کہا تو کیا کہا؟ کہا اگر اف کہو گے تو قرآن کی مخالفت کرو گے، اور قرآن کی مخالفت کرنے والا رضوی نہیں رہتا، رشدی سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں قرآن کی مخالفت کرنے لگا، کہا بھائی بتاؤ آپ نے ایسا کون سا فعل انجام دیا؟ کہنے لگا دیکھیے قبلہ میں نینوا کا نینوا ایک ضلع ہے، پہلے آپ نے مصائبہ میں سنا ہوگا، نینوا کربلا کا ایک نام ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ ایک شب جمعہ اپنے خچر پر سواری پر اپنے والد کو لے کے آتا تھا مولا کی زیارت کے لیے، اور ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو لے کے آتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک شب جمعہ جب میرے والد کا دور تھا، نمبر تھا، تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگی لال کیا پتہ اگلے شب جمعہ میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں، کتنا اچھا ہوتا مجھے تو کربلا لے کے چلتا، یقین جانیے اگر میں ہوتا تو اپنی ماں کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا۔
کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، اپنے باپ کو خچر پہ سوار کیا، نینوا سے کربلا تک آیا تو میں اپنی ماں کو کندھوں سے اتارتا تھا، کندھوں پہ سوار کرتا تھا۔ اور عزیزوں بس میں آپ تک اپنی آپ کی بات پہنچاتا ہوں، کہتے ہیں قبلہ جب میں مولا حسین کے روزے کے قریب آیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا حسین کو سر برہنہ پا برہنہ حرم کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اے لال تو نے والدین کا احترام کرا، اہلاً بک یا بنی، اے لال آجا ہم تیرا استقبال کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں تغیر کرنا ہے، ہمیں تبدیلی لانا ہے تو تغیر اس وقت ہوگا جب میں اپنی والدہ کا احترام کروں گا، جب میں اپنے والد کا احترام کروں گا۔ جوگی پورے آنے سے کوئی فائدہ نہیں، نظر دلانے سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ اس وقت ہوگا کہ ان کی زندگی میں ان کا خیال کیا جائے، ورنہ اسلام کوئی فائدہ۔ دیکھیے نبی کے پاس تو وہ بھی ہیں، نبی کے گھر میں اماں بھی تھی، کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ امام حسن کے گھر میں بھی تھی، انہوں نے زہر دیا، پاس بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مولا کی درگاہ میں آیا ہوں تو اگر کالے دل سے آیا ہوں، کالے دل سے چلا گیا، ابھی موقع ہے، جائیے مولا کی ذریعہ پہ جا کے کہیے مولا مجھ سے وہ گناہ فلاں دن ہو گیا تھا، مولا میں اعتراف کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تو اس کے بابا ہیں کہ جس نے قافلے کو روکنے والے کو معاف کر دیا، تو آپ تو ان کے ہو، آپ تو ان کی اولاد ہو۔ بس عزیزوں میں نے ختم کی، اپنی بات کو ختم کیا۔ ابھی جلوس برآمد ہو چکا ہے، ہماری کا جلوس نکلے گا۔ ہماری میں کون بیٹھا تھا؟ ہماری میں وہ بیٹھی تھی کہ جس کے سر سے چادر نہیں ہٹتی تھی۔ ایک بات میں آپ سے اور کہہ دوں، ہماری میں وہ بیٹھی تھی کہ جب نانا کے روزے پہ آتی تھی تو علی اکبر عباس کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہماری کس کی اٹھتی ہے؟ جس کے سر کو، اے میری بہنوں، جس کے سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ تو اگر آج میری بہن کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو، غیروں نے تو بہت رلا دیا، میں تو اپنے ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کیوں رلاتا ہوں؟ عزیزو ایک جملہ اور کہوں، ایک جوان تھا جو نبی کی ہم شکل تھا۔ جناب ام لیلہ تمنا کرتی تھی کہ اپنے بچے کو میں پالوں، مگر جب گود تک بچہ تھا تو ماں کے پاس رہتا تھا۔ جب گہوارے کے لائق ہو گیا تو رات کو ماں کے پاس گہوارہ رکھا جاتا تھا، دن میں جناب زینب جناب علی اکبر کو سنبھالتی تھی۔ اکثر رات کو مادر علی اکبر چوک کے یہ کہتی تھی، اے کون ہے میرے لال کے جھولے پر؟ تو آپ کا آقا حسین کہتا تھا، ام لیلہ گھبرا نہیں، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ اور حسین علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ علی اکبر مجھ سے کچھ طلب کرے، مگر زینب علیہ مقام نے ایسا وقت نہیں آنے دیا کہ کبھی علی اکبر حسین سے کوئی سوال کرے، مگر سوال کیا تو کیا کیا۔ دیکھیے عزیزو، میں اپنی بات کو تمام کرنے سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں۔ حسین نبی کا بیٹا امام جب دیکھا کہ علی اکبر کے سامنے ایک شقی آ گیا، خیمہ گاہ میں آیا، اے مادر علی اکبر، میں نے اپنے نانا نبی سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی مستجاب ہوتی ہے، جلدی سے مصلی بچھا، دعا کر۔ ماں نے دعا کی، بیٹا آ گیا، کیا کہا؟ بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ جو حسین تمنا کرتے تھے کہ علی اکبر مجھ سے کچھ طلب کرے، علی اکبر نے کیا طلب کیا؟ ایک گھونٹ پانی، لال میرے دہن میں اپنی زبان دے۔ لو علی اکبر نے زبان دی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے،
لو عزیزو علی اکبر دوبارہ چلے گئے اور اس کے بعد علی اکبر نے آواز دی علیکم من السلام، تم سب پر آخری سلام، بابا آنے کی ضرورت نہیں۔ لو حسین چلے اور اس کے بعد عزیزو حسین نے جا کر برچھی کی یعنی بھی کھینچ لی، اور برچھی کی یعنی کھینچنے کے بعد حسین نے چاہا کہ جوان کے لاشے کو اٹھا لے، مگر ضعیف باپ تھا، جوان بیٹا تھا، جب جوان کا لاشا نہ اٹھ سکا خیمہ گاہ کا رک کر کے کہا اے بنو ہاشم کے بچوں، ضعیف باپ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، علی اکبر کا لاشا اٹھ گیا، ہماری اٹھاؤ گے نا، زینب کی ہماری، سیدانیوں کی ہماری اٹھانے والے ہو نا۔ عزیزو علی اکبر کا لاشا خیمہ گاہ میں آ گیا، زینب، کلثوم، تمام سیدانیاں گریہ کر رہی تھی، مجلس ختم۔ لو عزیزو ایک مرتبہ زینب، وہ زینب کہ جب کبھی کہتی تھی بھابی ام لیلہ تو ام لیلہ پہلی آواز پہ کہتی تھی لبیک یا سیدتی، اے میری شہزادی، خادمہ حاضر ہے۔ جب علی اکبر کا لاشا آ گیا، زینب گریہ کر رہی تھی، کلثوم گریہ کر رہی تھی، ام فروہ گریہ کر رہی تھی۔ زینب نے کلثوم کو دیکھا، کلثوم نے زینب کو دیکھا، کیا دیکھا کہ علی اکبر کے لاشے پر ماں ام لیلہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے بھابی ام لیلہ، علی اکبر کا چہرہ سرخ ہو گیا، آؤ علی اکبر کے چہرے کو دیکھو، چہرہ بن گیا۔ زینب نے 3 آوازیں دی، عزیز و زینب کی تینوں آوازوں پر جب ام لیلہ نہیں آئی، ام لیلہ کے خیمے میں نہ جانے کیسے زینب نے علی اکبر کے لاشے کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد کلثوم کو لیا، اس خیمہ گاہ میں پہنچی جس خیمہ گاہ میں مادر علی اکبر بیٹھی تھی، جا کر آواز دی اے بھابی ام لیلہ، میں زینب بنت علی 3 آوازیں دے چکی، آپ نے میری آواز نہ سنی۔ اب جو خیمے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ مادر علی اکبر زانوں میں سر دے کے بیٹھی، علی اکبرہ اے بھابی میری آواز نہ سنی، اے زینب مجھے معاف کر دینا، آپ کی تمام آوازیں سنی مگر زینب کیا کروں، ماں ہوں، جب سے سنا ہے علی اکبر شہید ہو گئے، خیمہ گاہ سے نکلنا چاہتی ہوں مگر زینب در خیمہ دکھائی نہیں دیتا، تناب خیمہ سے ٹکرا جاتی